تم ان باتوں سے مجھے بہلانے کی کوشش نہ کرو عباسی، فرزانہ نے دکھی لہجے میں کہا۔ میں تو یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی ہوں کہ جب امی ندرت اور عرفان کو اس بات کا پتہ چلے گا تو ان کے دل پر کیا بیتے گی۔ انہیں کچھ بھی بتانے کی ضرورت ہی کیا ہے، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ کیا مطلب؟ فرزانہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ مطلب یہ کہ وہ سمجھانے والے انداز میں بولا، اگر میری پہلی شادی والا راز ہم دونوں کے بیچ میں رہے تو اس میں خرابی والی کون سی بات ہے؟ خرابی والی بات یہ ہے کہ اگر امی کو بعد میں اس حقیقت کا پتہ چلے گا تو وہ مجھ سے شاکی ہوں گی، میں اپنی نظر میں گر جاؤں گی۔ تو پھر تم ایسا کرو کہ اپنے گھر والوں کو سب کچھ سچ سچ بتا دو، مسعود عباسی نے بڑی بے پرواہی سے کہا۔ اس کا نتیجہ جانتے ہو عباسی؟ جانتا ہوں، اسی لیے تو اس حقیقت کو چھپانے کی بات کر رہا ہوں، وہ معنی خیز انداز میں بولا۔ لیکن اگر میری بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی تو تم اپنا شوق پورا کر کے دیکھ لو۔ عباسی کے اس دو ٹوک انداز سے فرزانہ کو ایک دھچکا تو لگا، لیکن چونکہ وہ ایک فیصلے پر پہنچ چکی تھی اس لیے اس نے عباسی کے رویے کا زیادہ اثر نہیں لیا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، مجھے اس قسم کا کوئی شوق نہیں ہے، جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ اب میں اپنے گھر والوں کو اس ٹریجڈی کی خبر سنا کر دکھی نہیں کرنا چاہتی۔ اگر یہ بات امی تک پہنچ گئی تو انہیں اتنا صدمہ ہوگا کہ عباسی نے اسے کندھوں سے تھام لیا اور گہری سنجیدگی سے بولا، تم فکر نہ کرو فرزانہ، میں ہر دکھ پریشانی میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اسے میری مجبوری سمجھ کر معاف کر دو، انشاءاللہ میری طرف سے آئندہ تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ ایسی صورتحال تھی کہ فرزانہ نے بھی یہی سوچا کہ اس ایشو پر مٹی ڈال دیں تو زیادہ اچھا ہوگا، لہٰذا بات آئی گئی ہو گئی۔ آئندہ دنوں میں عباسی نے ڈھکے چھپے الفاظ میں اسے جاب جاری رکھنے کے لیے کہا اور اس نے حسب پروگرام ٹال دیا، لیکن جب عباسی کے اصرار میں کمی واقع نہ ہوئی تو اس نے پلٹ کر پوچھ لیا، کیا آج کل پریکٹس ٹھیک نہیں چل رہی؟ بس ٹھیک ہی سمجھ لو، وہ ذو معنی انداز میں بولا۔ عباسی نے اسے یہی بتایا تھا کہ وہ ایک وکیل ہے اور سٹی کورٹ میں پریکٹس کرتا ہے۔ وہ روزانہ صبح گھر سے نکل جاتا اور پھر رات کو واپس آتا۔ بعض کلائنٹس اس سے ملنے کے لیے گھر پر بھی آ جایا کرتے تھے۔ ایسا محسوس تو نہیں ہوتا تھا کہ اس کی پریکٹس کمزور جا رہی ہو، تاہم اس کے جواب کا مفہوم یہی نکلتا تھا۔ ٹھیک ہے، فرزانہ نے گہری سنجیدگی سے کہا، میں اس سلسلے میں سوچ کر جواب دوں گی۔ پتہ نہیں کیوں فرزانہ کو عباسی کی بات کا یقین نہیں آیا تھا۔ اس بے یقینی کا بظاہر کوئی سبب بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا، بس اس کے اندر سے ایک صدا اٹھ رہی تھی کہ عباسی غلط بیانی سے کام لے رہا ہے۔ ان لمحات میں اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ سٹی کورٹ جا کر عباسی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرے گی تاکہ پتہ چلایا جا سکے کہ اس کے مالی حالات واقعی آج کل دگرگوں تھے یا وہ کوئی نئی چکر بازی چلانے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ سچی بات تو یہ تھی کہ فرزانہ کی نظر میں وہ اپنا اعتبار کھو بیٹھا تھا۔ فرزانہ نے اس کی غلط بیانی کو درگزر کر دیا تھا کیونکہ اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا، مگر وہ عباسی کی طرف سے کھٹک گئی تھی۔ اب وہ اس پر اندھا اعتماد نہیں کر رہی تھی۔ آئندہ 10 روز میں فرزانہ نے اپنے شوہر نامدار کے بارے میں جو تحقیق کی اس نے فرزانہ کی آنکھیں کھول دی تھیں۔ اس نے نہایت ہی خفیہ انداز میں سٹی کورٹ جا کر عباسی کے بارے میں انتہائی رازداری سے معلومات حاصل کی تھیں اور گھر پر آنے والے افراد سے بھی مواقع پا کر پوچھ گچھ کی تھی۔ فرزانہ نے ماسٹرز کر رکھا تھا، علاوہ ازیں وہ ایک معروف انشورنس کمپنی کے کلیم ڈپارٹمنٹ میں کام کر چکی تھی، جس کا واضح مطلب یہی تھا کہ وہ ہوشیار اور سمجھدار تھی، لہٰذا اس تحقیق سے نتیجہ اخذ کرنے میں اسے کوئی دشواری محسوس نہ ہوئی، اور یہ نتیجہ بہت ہی بھیانک، بہت ہی تکلیف دہ تھا۔ عباسی سرے سے وکیل تھا ہی نہیں، اس نے قانون پڑھ رکھا تھا اور نہ ہی ایسی کسی چیز سے اس کا تعلق تھا۔ وہ در حقیقت مختلف وکلاء کے لیے ایک ایجنٹ کے طور پر کام کرتا تھا، ایک ایسا ایجنٹ جو اپنی چرب زبانی سے شکار یعنی کلائنٹس کو گھیر گھار کر وکیل تک پہنچاتا ہو۔ اس نوعیت کے کام کے دوران میں مختلف سرکاری محکموں میں اس نے مرتشی افسران سے بھی مراسم پیدا کر لیے تھے، جن کے توسط سے وہ لوگوں کے کام بھی کروا دیا کرتا تھا۔ وہ تھوڑے بہت پیسے متعلقہ افسر کو کھلا دیتا اور باقی اپنی جیب میں۔ کسی کو چھوٹی موٹی جاب دلا دی، کسی کا بل پاس کروا دیا، کسی کی جعلی ڈگری بنوا دی، وغیرہ وغیرہ۔ اس نوعیت کے کاموں میں اس کی اچھی خاصی پیدا ہو جاتی تھی۔ وہ اپنے حلقے میں چکر باز اور فراڈیا بھی مشہور تھا۔ عباسی کوئی اعلیٰ سطح کا کام کرتا تھا یا نچلے درجے کے کاموں میں مصروف تھا،
اس سے فرزانہ کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا تھا۔ اسے اذیت اس بات سے پہنچی تھی کہ اس کا شوہر ایک دھوکے باز اور چیٹر کی حیثیت سے مشہور تھا۔ اسی تحقیق کے دوران میں اسے یہ بھی سننے کو ملا کہ عباسی نے ایک خاص مقصد کے تحت اس سے شادی کی تھی۔ اس مقصد کا پہلا حصہ تو یہ تھا کہ جس لڑکی سے اس نے شادی کی تھی وہ ایک کارآمد محکمے میں جاب کرتی تھی۔ اپنی بیوی کے توسط سے وہ بہت سارے محکمہ جاتی کام بآسانی نکلوا سکتا تھا۔ علاوہ ازیں وہ آمدنی کا ذریعہ بھی تھی۔ فرزانہ کی اچھی خاصی سیلری تھی۔ اس کے مقصد کا دوسرا پہلو بڑا ٹیکنیکل تھا۔ وہ جس نوعیت کے کاموں میں ملوث تھا ان میں انسان کی ساکھ بڑا اہم کردار ادا کرتی تھی۔ لوگ اسے اپنے مختلف کاموں کے لیے پیسے دیا کرتے تھے۔ اگر کوئی شخص گھر بار والا ہو تو لوگ اس پر آسانی سے بھروسہ کر لیتے ہیں۔ اسے چھڑا چھانٹ دیکھ کر بعض لوگ بدک جاتے تھے، لہٰذا فرزانہ سے شادی کر کے گھر بسانے کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ لوگ اسے معتبر سمجھنے لگیں۔ اس رات فرزانہ اور عباسی میں شدید نوعیت کا جھگڑا ہوا۔ فرزانہ نے پچھلے 8-10 روز میں جو ریسرچ کی تھی اس نے اس کے دل و دماغ کو تہ و بالا کر کے رکھ دیا تھا۔ اسے واضح طور پر محسوس ہونے لگا تھا کہ عباسی سے شادی کا فیصلہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی، ایک بھیانک غلطی۔ جب فرزانہ نے اس رات عباسی کو آئینہ دکھایا تو پہلے تو وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگا، لیکن فرزانہ کوئی گاؤں دیہات کی لڑکی نہیں تھی جو اس کی لچھے دار باتوں سے مطمئن ہو جاتی۔ وہ ٹھوس دلائل کے ساتھ سوال پر سوال کیے جا رہی تھی۔ جب عباسی اس کے سامنے لاجواب ہو گیا تو غصے اور جھنجھلاہٹ میں اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، اور اس بحثم بحثی کے اختتام پر اس نے کہا، جب تم میرے بارے میں سب کچھ جان چکی ہو تو پھر فیصلہ بھی تم ہی کو کرنا ہے۔ میں تو جیسا ہوں ویسا ہی رہوں گا۔ عباسی کی ڈھٹائی کو دیکھتے ہوئے وہ دو ٹوک لہجے میں بولی، میں تم جیسے کردار کے شخص کے ساتھ ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتی۔ یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ عباسی نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، فرزانہ نے اس بات میں گردن ہلائی۔ فرزانہ کے استقلال کو دیکھتے ہوئے وہ قدرے نرمی سے بولا، دیکھو، ہم میاں بیوی کی حیثیت سے ایک چھت کے نیچے رہ رہے ہیں۔ ہماری باقاعدہ شادی ہوئی ہے۔ اتنا بڑا فیصلہ بلا سوچے سمجھے کرنا ٹھیک نہیں۔ اب سوچنے اور سمجھنے کے لیے باقی بچا ہی کیا ہے عباسی؟ وہ زخمی لہجے میں بولی۔ جب میں نے اپنی غلطی تسلیم کر لی ہے تو تمہیں بھی اپنے ذہن میں تھوڑی گنجائش نکالنا چاہیے، عباسی نے منت ریز لہجے میں کہا۔ میں خود کو سدھارنے کا وعدہ کر رہا ہوں نا۔ عباسی کے التجائیہ انداز کو دیکھ کر فرزانہ کے دل میں تھوڑی سی نرمی پیدا ہو گئی۔ اس نے گہری نظروں سے عباسی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنے معاملات درست کرنے کا ایک موقع دیتی ہوں، لیکن یہ آخری موقع ہوگا۔ مجھے منظور ہے، وہ ایک آسودہ سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔ فرزانہ نے گھائل لہجے میں کہا، عباسی، اگر تم کسی روڈ پر سبزی یا فروٹ کا ٹھیلا بھی لگاؤ تو میرے لیے شرمندگی کی بات نہیں ہوگی، لیکن مارکیٹ میں تمہاری جو شہرت ہے وہ میرے لیے کسی بھی طور قابل قبول نہیں۔ میں کسی مفلس مزدور کے ساتھ تو زندگی گزار سکتی ہوں، لیکن کسی کماؤ فراڈیے شوہر کے ساتھ رہنا قطعاً گوارا نہیں۔ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے متوقف ہوئی، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، تم میری بات سمجھ رہے ہو نا عباسی؟ اس نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ آئندہ 1 ماہ خیر خیریت سے گزر گیا۔ فرزانہ کو یہی محسوس ہوا کہ عباسی سدھر گیا ہے، لیکن اندر کا حال تو اللہ ہی جانتا تھا یا پھر عباسی کو خبر تھی۔ اس کی ساری زندگی جس نوعیت کی سرگرمیوں میں گزری تھی ان سے سرے دست کنارہ کش ہو جانا تقریباً ناممکن ہی تھا۔ وہ بھی اپنے کام میں مصروف تھا، لیکن ہاتھ پاؤں بچا کر، تاکہ فرزانہ کو اس کے کرتوت کا پتہ نہ چل سکے۔ فرزانہ نے دوبارہ آفس جانا شروع کر دیا تھا تاکہ گھر کو اس کی سیلری سے معاشی تعاون حاصل رہے۔ کچھ عرصے تک یہ معاملات بڑی خوش اسلوبی سے نبھے رہے، لیکن ہمیشہ کے لیے یہ ممکن نہیں تھا۔ لہٰذا عباسی کے کارنامے گاہے بگاہے فرزانہ کے سامنے آنے لگے تو گھر میں سخت نوعیت کی کشیدگی کی فضا قائم ہو گئی۔ اس دوران میں ان کی شادی کو 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا۔ روز روز کے لڑائی جھگڑے نے فرزانہ کو اس ماحول کا عادی سا بنا دیا تھا، اور اس نے ابھی تک اپنے گھر والوں کو عباسی کی پہلی شادی کے بارے میں بھی نہیں بتایا تھا۔ یہ اس کی غلطی تھی یا کوئی مصلحت، لیکن ان کا معاملہ سرطان کے مرض کی مانند اندر ہی اندر توانا ہوتا چلا گیا، اور لگ بھگ 2 ماہ پہلے پتہ چلا کہ یہ مرض 3رے سٹیج میں داخل ہو چکا ہے۔ ایک ایسا اندوہناک واقعہ پیش آیا جس نے فرزانہ کے دماغ کی چولیں ہلا کر رکھ دیں۔
ایک شام جب عباسی گھر واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک موٹی تازی دیہاتن اور ایک اجڑ سا 10 سال کا لڑکا بھی تھا۔ فرزانہ کے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بج اٹھی۔ وہ ان لوگوں کو دیکھتے ہی سمجھ گئی کہ وہ سلمیٰ اور علی ہوں گے۔ بعد ازاں اس کا یہ اندازہ 100% درست ثابت ہوا جب عباسی نے کچھ اس انداز میں ان کا تعارف کرایا: فرزانہ، یہ میری بیوی سلمیٰ ہے، اور یہ، اس نے لڑکے کی جانب اشارہ کیا، علی ہے میرا اکلوتا بیٹا۔ میں نے سلمیٰ کو تمہارے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے۔ یہ لوگ کچھ دن یہاں رہیں گے، پھر واپس محراب پور چلے جائیں گے۔ فرزانہ یہ سوچ کر خاموش ہو گئی کہ جب سلمیٰ اس کی بیوی ہے تو اس کے چند دن یہاں رہ لینے میں کوئی حرج نہیں۔ اس نے عباسی سے پوچھا، کیا تم ان لوگوں کو لینے کے لیے خود محراب پور گئے تھے؟ نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ محراب پور اتنا بھی نزدیک نہیں ہے کہ میں 10 بجے صبح گھر سے نکلوں اور وہاں سے ہو کر شام کو واپس بھی آ جاؤں۔ سلمیٰ کا بھائی انہیں یہاں میرے پاس کوٹ پہنچا گیا تھا اور میں اپنے ساتھ گھر لے آیا ہوں۔ فرزانہ عباسی کے جواب سے وقتی طور پر مطمئن تو ہو گئی، لیکن بہت ساری باتیں اس کے ذہن کو بڑے تواتر کے ساتھ الجھا رہی تھیں۔ مثلاً یہ کہ عباسی نے اپنی پہلی بیوی اور بیٹے کو اس کے بارے میں کیا سمجھایا تھا۔ اس ہتھنی سلمیٰ کی حرکات اور تاثرات سے یہ ظاہر نہیں ہوتا تھا کہ وہ فرزانہ کو اپنی سوکن سمجھ رہی ہے۔ وہ بڑے کروفر اور دھڑلے سے فلیٹ میں داخل ہوئی تھی اور اس کے کسی بھی انداز سے نہیں جھلکتا تھا کہ اسے عباسی کی دوسری شادی سے کوئی دکھ پہنچا ہو۔ اسی نوعیت کے اور بھی بہت سے امور تھے جو فرزانہ کی الجھن میں مسلسل اضافہ کر رہے تھے۔ علی ایک انتہائی بدتمیز اور فضول قسم کا لڑکا تھا، اور سلمیٰ کی مثال 80 من کی اس دھوبن ایسی تھی جسے صرف کھانے اور سونے سے مطلب ہے۔ وہ گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی۔ چند دن تو مہمان جان کر فرزانہ نے ان کے نخرے برداشت کیے، لیکن پھر یہ سب کچھ اس کے اختیار سے باہر ہو گیا۔ اسے بڑے واضح انداز میں محسوس ہونے لگا کہ اس کی حیثیت اس گھر میں کسی نوکرانی سے زیادہ نہیں۔ وہ صبح آفس جاتی، سارا دن وہاں گزارنے کے بعد وہ واپس آتی تو گھر کا تمام تر سامان ادھر سے ادھر بکھرا نظر آتا۔ وہ گھر کا حلیہ درست کرتی، پھر کچن کے کام میں مصروف ہو جاتی۔ صفائی ستھرائی اور کھانا پکانا سب اسی کے ذمہ تھا۔ اس ناانصافی بلکہ ظلم پر جب اس نے عباسی سے شکایت کی تو اس نے خشک لہجے میں کہا، بھائی یہ لوگ تو چند دن کے مہمان ہیں اور تمہیں ساری زندگی میرے ساتھ رہنا ہے۔ میں انہیں کچھ کہتے ہوئے اچھا تھوڑی ہی لگوں گا۔ اگر یہ مہمان ہیں تو پھر گھر میں تمیزدار مہمانوں ہی کی طرح رہیں، جنگلی پن کا مظاہرہ نہ کریں۔ فرزانہ نے خفگی آمیز لہجے میں کہا، میری مدد کرنے کے بجائے یہ لوگ میرے کام کو بڑھانے اور بگاڑنے میں لگے رہتے ہیں۔ یہ کہاں کی شرافت ہے؟ تم تو جانتی ہو یہ لوگ گاؤں کی زندگی گزارنے کے عادی ہیں۔ عباسی نے سرسری انداز میں کہا، اب میں انہیں شہری زندگی کے طور طریقے تو سکھانے سے رہا، یہ چیزیں سیکھنے سے نہیں آتی عباسی، وہ احتجاجی انداز میں بولی۔ طریقہ اور سلیقہ تو انسان کے اندر سے امڑتا ہے۔ میں تم سے بحث نہیں کرنا چاہتا، وہ روکھے انداز میں بولا۔ اگر تم ان لوگوں کی وجہ سے اتنی ہی تنگ آ گئی ہو تو ایک کام کرو۔ کون سا کام؟ فرزانہ نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ جب تک یہ لوگ یہاں ہیں تم اپنی امی کے گھر چلی جاؤ، وہ سادہ سے لہجے میں بولا۔ جب یہ لوگ واپس چلے جائیں گے تو تم اس گھر میں آ جانا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ فرزانہ نے احتجاجی لہجے میں کہا۔ میں گھر چھوڑ کر کیوں جاؤں؟ اگر سلمیٰ کو تمہاری وجہ سے کوئی شکایت ہوتی تو میں فوراً اسے گاؤں روانہ کر دیتا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ شکایت تو تمہیں ہے نا ان لوگوں سے، لہٰذا تمہیں ہی جانا ہوگا۔ میں کہیں نہیں جانے والی، وہ اٹل انداز میں بولی۔ یہ میرا گھر ہے اور میں یہیں پر رہوں گی۔ دونوں ایک چھت کے نیچے رہو گی تو آئے دن فساد بھی ہوتا رہے گا، عباسی نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ یا تو میرا مشورہ مان کر اپنی امی کے گھر چلی جاؤ، اور یا پھر ان لوگوں کو برداشت کرو۔ میں ان دونوں میں سے کوئی بھی کام نہیں کروں گی، وہ بڑے مضبوط لہجے میں بولی۔ عباسی تم مجھے اتنا کمزور مت سمجھو۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ الجھن زدہ انداز میں فرزانہ کو تکنے لگا۔ تم کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہو؟ میں اپنا گھر چھوڑ کر کہیں جاؤں گی اور نہ ہی کسی کی بےہودگی اور بدتمیزی برداشت کروں گی، فرزانہ نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے واضح کیا۔ پھر تم کیا کرو گی؟ میں ڈٹ کر ان لوگوں کا مقابلہ کروں گی، وہ بڑے عزم سے بولی۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، وہ بے پرواہی سے بولا۔ آئندہ روز سے فرزانہ نے جس حکمت عملی کو اپنایا وہ 2 روز بعد ہی اس کی جان کا عذاب بن گئی۔ اس نے گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہ لگانے کا فیصلہ کیا۔ وہ آفس سے نکلتے وقت کچھ نہ کچھ کھا لیتی اور گھر آ کر تھکاوٹ کا بہانہ کر کے لیٹ جاتی۔ عباسی نے اس تبدیلی کو زیادہ محسوس نہ کیا
لیکن 2 روز بعد جب عباسی گھر پر موجود نہیں تھا تو سلمہ نے اس کی ایسی کم تیسی کر کے رکھ دی۔ جب فرزانہ کی آرام طلبی پر سلمہ نے اسے کھری کھری سنا ڈالی تو وہ بھی خاموش نہ رہی، اور اس روز فرزانہ نے اپنے دل کا غبار دھو ڈالا۔ آخر میں اس نے بڑے سخت لہجے میں کہا، تم لوگوں نے سمجھ کیا رکھا ہے؟ میں کوئی تمہاری نوکرانی تو نہیں؟ عباسی نے تو یہی بتایا تھا، سلمہ نے بڑی سادگی سے جواب دیا۔ کیا؟ فرزانہ حلق کے بل چلا اٹھی۔ فرزانہ کے کیا کے جواب میں سلمہ اور علی نے اسے جو کہانی سنائی وہ اس کے دماغ کے پرخچے اڑا دینے کے لیے کافی تھی، اور اس سنسنی خیز کہانی کا ون لائنر یہ تھا کہ عباسی نے سلمہ کو فرزانہ کے بارے میں یہی بتایا تھا کہ وہ اس کی نوکرانی ہے۔ اس رات ان تینوں کے بیچ بڑی زبردست لڑائی ہوئی۔ فرزانہ کے دل و دماغ پر جو بیت رہی تھی وہ کوئی اور محسوس نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے سلمہ اور عباسی کو بے نقط سنائی۔ فرزانہ کے استحکام اور مضبوط قدمی کو دیکھتے ہوئے سلمہ کو بھی شک نہیں بلکہ یقین ہو گیا کہ عباسی نے یقیناً اس سے شادی کر رکھی ہوگی۔ وہ خود بھی فرزانہ کی کیفیت سے مطمئن نہیں تھا۔ عباسی نے اس کے سامنے فرزانہ کو نوکرانی تو ظاہر کر دیا تھا، لیکن اس لنگڑی وضاحت سے اس کی تسلی نہیں ہو سکی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کس قسم کی نوکرانی ہے جو مالکن سے زیادہ صاف ستھرے کپڑے پہنتی ہے اور رات کو اپنے گھر بھی واپس نہیں جاتی۔ سلمہ ان پڑھ جاہل اور دیہاتن ضرور تھی، لیکن عورت کی مخصوص حص سے قطعاً محروم نہیں تھی۔ اسے فوراً شک ہو گیا تھا کہ عباسی اور فرزانہ کے درمیان کوئی اور بھی سنجیدہ رشتہ موجود تھا۔ سلمہ نے جب بھی عباسی سے تنہائی میں اس موضوع پر بات کرنے کی کوشش کی، وہ مختلف بہانوں سے اسے ٹال دیتا، اور اب تو سارا معاملہ کھل کر سامنے آ گیا تھا۔ جب سلمہ اور فرزانہ کی طرف سے عباسی پر تلخ اور ترش سوالات کی بوچھاڑ ہوئی تو اس نے ایک جملے کے پیچھے پناہ لینے کی کوشش کی۔ میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ میرے پاس بھی اب اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں کہ ابھی اور اسی وقت میں اپنے گھر چلی جاؤں۔ فرزانہ نے غصے سے پاؤں پٹکتے ہوئے کہا، میں اب تمہارے ساتھ ایک پل بھی نہیں رہ سکتی۔ سلمہ تو اس کی سوکن تھی، لیکن اس موقع پر عباسی نے بھی فرزانہ کو روکنے کی خاطر خواہ کوشش نہیں کی، اور وہ اٹھ کر اپنی امی کے گھر آ گئی۔ نہ صرف امی کے پاس چلی آئی بلکہ روحی بانو کو تمام تر حالات کی حقیقت سے بھی آگاہ کر دیا۔ وہ پچھلے سال سوا سال سے جو کربناک راز اپنے سینے میں دبائے بیٹھی تھی، جب وہ روحی بانو ندرت اور عرفان تک پہنچا تو گویا اس گھر میں ایک کوہرام سا جاگ اٹھا۔ اس کے بعد وہاں جو کچھ ہوا ہوگا اس کی تفصیل بیان کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ آپ بڑی آسانی سے اس کا تصور کر سکتے ہیں۔ اس ہنگامے کے اختتام پر فرزانہ نے بڑے واضح انداز میں اپنا فیصلہ سنا دیا تھا، امی، میں کسی بھی قیمت پر اس شخص کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں۔ اور اس حتمی فیصلے کے 3 روز کے بعد وہ میرے سامنے بیٹھی تھی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ کے لڑے گئے مقدمات میں سے ایک دلچسپ مقدمے کی داستان، جس کا نام ہے دائمی نجات، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ میں نے پوری توجہ سے اس کی دکھ بھری کہانی سنی اور اس کے خاموش ہونے پر کہا، تو یہ آپ کا آخری فیصلہ ہے کہ آپ کو مسعود عباسی سے ہر قیمت پر جان چھڑانا ہے؟ بالکل، وہ قطعیت سے بولی۔ میں اس شیطان کے ساتھ ایک بھی لمحہ زندگی گزارنے کا تصور نہیں کر سکتی۔ اور آپ کی امی کا اس سلسلے میں کیا موقف ہے؟ وہ مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ کیا سمجھانے کی کوشش کر رہی ہیں؟ یہی کہ مجھے اپنے رویے میں لچک پیدا کرنی چاہیے۔ عباسی کے تمام تر کارنامے سے آگاہی کے باوجود بھی؟ ہاں، اور اس کے پیچھے بھی عباسی ہی کا ہاتھ ہے، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی۔ عباسی کا ہاتھ؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ وہ میری غیر موجودگی میں 2 مرتبہ امی سے آ کر مل چکا ہے، فرزانہ نے بتایا، اور اس نے امی کے سامنے اپنے گناہوں اور غلطیوں کا اقرار کرتے ہوئے معافی مانگی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس مکار نے امی کو یقین دلایا ہے کہ 2-4 روز میں وہ سلمہ اور علی کو واپس محراب پور بھجوا دے گا، اور آئندہ فرزانہ کو یعنی مجھے کبھی کسی شکایت کا موقع نہیں دے گا۔ اور آپ کی امی نے اس کے وعدے کا یقین کر لیا ہے؟ ہاں، امی کے رویے سے تو میں نے یہی محسوس کیا ہے، وہ گہری سنجیدگی سے بولی۔ تبھی وہ اصرار کر رہی ہیں کہ عباسی کی خطاؤں کو معاف کر کے مجھے اپنے حالات سے سمجھوتا کر لینا چاہیے۔ وہ کہتی ہیں، وہ سانس درست کرنے کے لیے متوقف ہوئی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولی، ان کا کہنا ہے کہ جو کچھ بھی ہوا وہ قسمت کا لکھا تھا۔ تلخ یادوں کو بھلا کر آنے والی زندگی کو خوشگوار بنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔
ایک لحاظ سے آپ کی امی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ ہر دانا و بینا شخص آپ کو اسی قسم کا مشورہ دے گا۔ آپ بھی؟ اس نے تیز لہجے میں استفسار کیا۔ ہاں، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ ایک وکیل ہونے کے ناطے مجھے صرف آپ کے کیس اور اپنی فیس پر نظر رکھنا چاہیے، لیکن میرا بھی مخلصانہ مشورہ وہی ہے جو آپ کی امی کی تجویز ہے۔ ماننا نہ ماننا آپ کی مرضی پر منحصر ہے۔ میں نے لمحاتی توقف کے بعد اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، ازدواجی معاملات بہت ہی نازک اور حساس ہوتے ہیں، لہٰذا کوئی بھی سنگین قدم اٹھانے سے پہلے 100 بار سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کے مشورے کا بہت بہت شکریہ۔ وہ شاکی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میں نے جو فیصلہ کیا ہے اسے بدل نہیں سکتی۔ مجھے ہر قیمت پر عباسی سے نجات حاصل کرنا ہے۔ اگر آپ یہ کیس لینے کو تیار نہیں ہیں تو میں کسی دوسرے وکیل کے پاس چلی جاتی ہوں۔ میں نے آپ کو فری میں ایک مشورہ دیا ہے، کیس لینے سے انکار تو نہیں کیا۔ میں نے اپنی پوزیشن واضح کرتے ہوئے کہا، اگر آپ نے کوئی حتمی فیصلہ کر لیا ہے اور اپنے اس فیصلے پر ثابت قدمی سے کھڑی ہیں تو ٹھیک ہے، میں آپ کی قانونی مدد کے لیے تیار ہوں۔ شکریہ وکیل صاحب، وہ ممنونیت بھرے لہجے میں بولی، مجھے آپ سے یہی توقع تھی۔ کیا آپ کی امی کو اس بات کی خبر ہے کہ آپ کورٹ کے ذریعے خلا لینے کے لیے میرے پاس آئی ہیں؟ میں نے اپنی تسلی کی خاطر پوچھ لیا۔ نہیں، اس نے دو ٹوک انداز میں اپنے سر کو نفی میں جنبش دی۔ اگر میں انہیں اپنے مقصد سے آگاہ کر کے گھر سے نکلتی تو وہ مجھے کبھی نہ آنے دیتی۔ فرض کریں میں آپ کی جانب سے خلا کے کیس کے کاغذات کو عدالت میں لگا دیتا ہوں۔ میں نے سنجیدہ لہجے میں استفسار کیا، اس کے بعد آپ کی امی کو پتہ چلتا ہے؟ اس صورت میں وہ ہمارے کام میں کوئی مداخلت تو نہیں کریں گی؟ اول تو اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے، وہ بڑے اعتماد سے بولی۔ میرا فیصلہ اٹل ہے، میں 1 انچ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی، اور اگر امی ایسی کوئی کوشش کرتی بھی ہیں تو ان کو روکنا میری ذمہ داری ہوگی۔ آپ کو اس سلسلے میں پریشان ہونے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ مجھے فرزانہ سے ایک خاص قسم کی ہمدردی پیدا ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ جو بھی واقعات پیش آئے تھے وہ بہت بڑی زیادتی کے زمرے میں آتے تھے۔ جب وہ اپنی زندگی کے بارے میں ایک اٹل فیصلہ کر ہی چکی تھی تو پھر اس کی قانونی مدد کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ تاہم میں نے چند اہم باتیں اس پر واضح کرنا بہت ضروری جانا۔ فرزانہ صاحبہ، میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، میں کل ہی آپ کی طرف سے خلا کا کیس عدالت میں داخل کر دیتا ہوں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اس مقدمے کا فیصلہ ہونے میں چند دن بھی لگ سکتے ہیں اور چند ماہ بھی، اور اس دوران میں آپ کو عباسی سے دور رہنا ہوگا۔ میں پچھلے 3 دن سے اس سے دور ہی ہوں، اس نے کہا، اور آئندہ بھی اس کے گھر میں قدم رکھنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں۔ گڈ، میں نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا، یہ نکتہ میں نے محض اس لیے اٹھایا ہے کہ آپ کی امی آپ کو عباسی کے گھر بھیجنے کی تگ و دو میں لگی ہوئی ہیں۔ عدالت میں کیس چلنے کے بعد اگر آپ اور عباسی ایک ہی چھت کے نیچے رہے تو بڑی گڑبڑ ہو جائے گی۔ آپ فکر نہ کریں وکیل صاحب، وہ بڑے عزم سے بولی، انشاءاللہ اس کی کبھی نوبت نہیں آئے گی۔ اوکے، میں نے اطمینان بخش سانس خارج کی۔ وہ 15-20 منٹ تک مزید میرے پاس رکی۔ میں نے مختلف حوالوں سے اسے چند ہدایات دیں اور اس سے وہ ضروری معلومات حاصل کی جو اس کیس کے سلسلے میں مجھے چاہیے تھیں۔ اس نے مطلوبہ معلومات اور فیس ادا کی اور سلام کر کے رخصت ہو گئی۔ جاتے جاتے میں نے چند کاغذات پر اس کے دستخط کروا لیے تھے۔ یہ سادہ قانونی کاغذات تھے جن پر بعد میں مجھے مختلف نوعیت کے مضامین ٹائپ کرنا تھے۔ ان میں قابل ذکر فرزانہ کی جانب سے میری وکالت میں عدالت میں دائر کی جانے والی خلا کی درخواست تھی اور میرا وکالت نامہ تھا۔ فرزانہ کا کیس زیادہ پیچیدہ نہیں تھا۔ اس قسم کے خلا کے کیس 2-3 پیشیوں کی مار ہوتے ہیں۔ اگر فرزانہ اور عباسی کو قانون کے ترازو میں ڈالا جاتا تو یقیناً فرزانہ کا پلڑا جھکتا ہوا نظر آتا تھا۔ ایک تو عباسی نے پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کی تھی۔ اگر اس نقطے کو کوئی اہمیت نہ بھی دی جاتی تو بھی عباسی کا ایک سنگین جرم فرزانہ والے نکاح کے نامے کی صورت میں موجود تھا۔ مذکورہ نکاح نامے کے ایک کالم میں اس نے عقد اول درج کروایا تھا، جبکہ در حقیقت فرزانہ سے اس کی شادی عقد ثانی میں شمار ہوتی تھی۔ یہ تحریری غلط بیانی کسی سنگین جرم سے کم نہیں تھی۔ علاوہ ازیں بہت سی واقعاتی شہادتیں بھی اکٹھا کی جا سکتی تھیں جو سراسر عباسی کے خلاف جاتیں۔ میرے ذاتی اطمینان کے لیے یہی بہت تھا کہ میری موکلہ پوری طاقت کے ساتھ اپنے موقف پر ڈٹی ہوئی تھی۔